السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سب خیریت سے ہوں گے۔ جامع مسجد خورشید کے ایک اور نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ ہم نے دیکھ کے انشاءاللہ تعالی آپ کو تھوڑا بہت تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کس کے متعلق بات ہونے لگی ہے۔ عید الفطر کے متعلق جو ہے وہ چند انتظامات اور عید الفطر کی نماز، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے کچھ کہ نماز وغیرہ جو ہے وہ کہاں کہاں پر اور کس جگہ میں پڑھی جائے گی، انشاءاللہ اس کے متعلق چند باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ابھی میں جامع مسجد خورشید کے باہر ہوں، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم پارکنگ کے متعلق چند باتیں کر لیتے ہیں کہ پارکنگ کے لحاظ سے جو ہے وہ اکثر شکایات ملتی ہیں اور کافی لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھا کریں کہ جو گاڑی والے حضرات اور ہیں وہ گاڑیوں کی پارکنگ جو ہے یا گاڑیاں جو ہیں وہ صحیح جگہ پہ پارک کیا کریں۔ مثال کے طور پہ جامع مسجد خورشید کی جو پارکنگ ہے وہ سب سے پہلے ایک یہ پارکنگ ہے، یہ جو کیا نام ہے اس کا، سامنے عبدالرؤف مغل صاحب کا دفتر ہے، تو یہ تقریباً جو ہے وہ جامع مسجد خورشید کی پارکنگ کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ اپنی گاڑیاں وغیرہ جو ہیں وہ پارک کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ سامنے جو سائنس لوکس کی پارکنگ ہے، یہ بھی تقریباً جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ہماری گاڑیاں یعنی کہ نماز پڑھنے والے جو نمازی حضرات آتے ہیں عید کی یا رات کو تراویح نماز یا اس کے علاوہ جمعے کی نماز جو ہے وہ پڑھنے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ گاڑی جو ہے وہ کھڑی کر سکتے ہیں، تو اس کی ہم نے ان سے اجازت لی ہوئی ہے۔ تو آپ کے پاس جو ہے دونوں جگہ ہیں، آپ یہاں پر اپنی گاڑیاں وغیرہ جو ہیں وہ پارک کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے گاڑیاں پارک کرنے کی باقی جو یہ پیچھے والی جگہ ہے، یہاں پر جو یہ سائڈ جو ہے اس کی، اس گھر کی یہاں، اور یہ ہماری جو ہے یہ ہمارے گھر کی جو ساتھ والی جو پیچھے والی، ادھر تو خیر وہ آگے لگا دیتے ہیں، جو اس کو کیا کہتے ہیں اسٹاپر کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، تو وہ لگا دیتے ہیں۔ تو پیچھے والی جو جگہ ہے وہ تقریباً کھلی ہوتی ہے، تو وہاں پر آرام سکون سے 2-3 گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں اگر سیدھی بھی لگائی جائیں۔ ایسے نہیں، سیدھی لگائی جائیں تو آرام سکون سے جو ہے وہ 3 سے 4 گاڑیاں آرام سکون سے پارک ہو سکتی ہیں۔ تو خیر اس کا پارکنگ کا جو ہے وہ خاص خیال رکھیں۔ کافی لوگ جو ہیں وہ روڈ کے درمیان میں بس وہ لیٹ آتے ہیں، اور لیٹ آنے کی وجہ سے روڈ کے درمیان میں جہاں ان کو گاڑی کھڑی کرنے جگہ ملی وہ گاڑی کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں۔ بعد میں ٹریفک اتنی بلاک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کافی پریشانی بنتی ہے، پھر بار بار اعلان کروانا پڑتا ہے کہ بھائی گاڑی کس کی ہے، سائڈ پہ کر لیں، گاڑی کس کی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کا پھر بعد میں انتظامیہ بھی تنگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو نماز پڑھنے والے حضرات ہیں جو پہلے آئے ہیں وہ بھی تنگ ہوتے ہیں، اور جب خاص طور پہ جب ہم نے باہر نکلنا ہوتا ہے تب بھی بہت زیادہ پریشانی بنتی ہے باہر آ کے۔ تو وہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انتظامیہ کے جو ہیں فرد ہیں جتنے بھی، شکر اللہ کا، وہ پھر آ کے کیا نام ہے ان کا، ادھر الحمدللہ اس روڈ پہ جو ہماری مسجد کے سامنے والا روڈ ہے، یا جو وہاں سے لے کر جو پیچھے تک تقریباً وہ مسجد تک جو ہے وہ روڈ جو ہے وہاں پر الحمدللہ کسی سیکیورٹی گارڈ کی، یعنی کہ جو ہوتے ہیں ہمارے ٹریفک پولیس والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کریں، تو ان کو ماشاءاللہ ادھر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ لگی ہوئی ہیں، وہ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کا ماشاءاللہ کافی تجربہ ہے اور کافی ان کا کام ہے، خود ہی کر لیں گے۔ تو خیر وہ بھی ساتھ لگتے ہیں، یعنی کہ ساتھ نہیں لگتے، وہ بھی ساتھ لگتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اس کو بھی دیکھتے تھے کہ یہاں پر جو ہے اتنی ہماری ضرورت نہیں پڑتی۔ تو خیر اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اندر کی طرف پارک نہیں کرتے کہ بھائی نکالنا مشکل ہوگا وغیرہ وغیرہ، کافی یعنی کہ نا اس طرح کرتے ہیں کہ باہر ہی کھڑی کر دوں، بس باہر نہ کھڑی کیا کریں، باہر کھڑا کرنے کے بعد جو ہے وہ آدمی کافی مشکل پیش آتی ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ آگے جو مسجد کے جو یہ والی جگہ ہے، یعنی کہ جو جس جگہ میں کھڑا ہوں، یہ والی باہر والی جگہ جو ہے مسجد کی، یہ باہر والی جگہ، ادھر بھی یعنی کہ پارکنگ الاؤ نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے الاؤ نہیں ہے کیونکہ تقریباً 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں جو ہمارے ایس ایچ او صاحب ہیں انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ مسجد کے ساتھ، کیونکہ جب یہ کافی مسئلہ پیچھے بننا شروع ہوا تھا کہ مسجد کے اندر جو ہے یا مسجد کے باہر جو ہے وہ بلاسٹ کیے جا رہے تھے،
اور خود کش حملے کیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے بند کر دیا تھا کہ مسجد کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی پارکنگ نہ ہو۔ تو پھر بھی لیکن تھوڑی بہت یعنی کہ کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی کھڑی کر جاتا ہے تو پھر بندہ کتنی دفعہ بلایا، کتنی وہ جان بوجھ کے پھر جو کچھ لوگ ہیں وہ آگے سے آواز بھی نہیں دیتا کہ بھائی میری گاڑی کھڑی ہے۔ تو خیر اس لیے احتیاط کریں۔ ویسے تو ہم یہاں پر اسٹاپر وغیرہ لگا دیتے ہیں، یعنی کہ ربن وغیرہ لگا دیتے ہیں، سارا کچھ کر دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اب کیا کہہ سکتے ہیں کسی کو۔ خیر آگے چلتے ہیں، آگے انتظامات کی طرف تھوڑا بہت۔ سب سے پہلے جو ہے جس طرح آپ سب کو علم ہے کہ مردوں کے لیے جو ہے یہ سب سے پہلا دروازہ ہوتا ہے ہمارا، جو کہ تقریباً یعنی کہ جو ہے ہی مردوں کا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا دروازہ جو ہے اندر سے جو ہے، اندر کے انتظامات وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا، اور دوسرا دروازہ جو ہے وہ تقریباً ہمارا یہ والا کھلتا ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر عید کی نماز کے لیے، ٹھیک ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز کے لیے یہ دو دروازے جو ہیں وہ ہمارے مردوں کے لیے کھلتے ہیں۔ ویسے تو عموماً یہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ جمعہ کی نماز میں یا تراویح کی نماز میں یا باقی دروس وغیرہ کے معاملے میں اگر کوئی اتوار دن کا درس ہوتا ہے تو اس میں ہمارا یہ والا دروازہ جو ہے یہ بھی تقریباً عورتوں کے لیے ہی کھولا جاتا ہے۔ لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں جو ہے یہ دونوں دروازے ہی مردوں کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آگے عورتوں والا معاملہ آگے کہ عورتوں کے لیے کون سا دروازہ کھولا جاتا ہے، تو عورتوں کے لیے جو ہے وہ جو مسجد کے ساتھ والا دروازہ ہے، یعنی کہ جو بڑا گیٹ ہے مسجد کا، جو دوسرا بڑا گیٹ ہے۔ السلام علیکم، کیا ٹھیک ٹھاک؟ تو یہاں پہ میرے خیال شاید ابھی اندر صفائی چل رہی ہے، تو یہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے دوسرا یعنی کہ ایک گیٹ ہی یہ والا کھولا جاتا ہے۔ اور اس کے انتظامات میں آپ کو اندر سے دکھاؤں گا کہ اس کے انتظامات کون سے ہیں یا اس کے انتظامات اندر کیا ہیں۔ تو خیر یہ مسجد کا باہر کا حصہ ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ دو دروازے تو میں نے آپ کو دکھائے ہیں کہ مردوں کا انتظامات کے، ٹھیک ہے، ایک یہ دروازہ تھا اور ایک وہ والا دروازہ تھا جو عموماً عورتوں کے لیے تھا، لیکن عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر جو ہے وہ مردوں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مردوں کے لیے انتظامات کے متعلق تو بتایا، دو گیٹ میں نے آپ کو بتایا، اور تیسری جو باہر کی جگہ ہے یعنی کہ باہر کے انتظام جو ہیں اس میں یہ والی ہماری ایم بی پارک کی گلی بھی شامل ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوگا ایم بی پارک، یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ایم بی پارک۔ ایم بی پارک کی جو گلی ہے یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ادھر بھی مردوں کے لیے جو ہے وہ انتظامات سارے کیے جاتے ہیں، شکر اللہ کا، نماز کا، عید کی نماز کا، کیونکہ اندر ماشاءاللہ کافی کراؤڈ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر انتظام کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ادھر سے لے کے ادھر تک صفیں، اس کے بعد جو ہے وہ آگے اس جگہ پر صفیں، یہاں پر اگر دروازہ کھولا تو یہاں پر رستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آگے جو ہے یہ بھی صف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گاڑی وغیرہ کی آپ نے ٹینشن لینی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں سے ہٹا دی جائے گی۔ تو تقریباً جو ہے وہ اس میٹر تک جو ہے وہ صفیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اس سیڑھیوں تک سمجھ لیں، یہ تقریباً یہ ساری ٹوٹل جو ہے یہ سارا حصہ یہ مردوں کے لیے۔ تو خیر یہ باہر کے انتظامات ہیں جو میں نے آپ کو سارے دکھا دی ہیں۔ آگے جو ہیں اندر کے انتظامات کیا ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی بھی۔ تو ادھر سے ابھی ہم اندر چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اندر کے جو انتظامات ہیں اس میں یہ ہمارا ہال آ جائے گا، اندر جا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے مردوں کا یہ حال ہے، اور ایک حال کا یہ ہے مردوں کا جہاں پہ عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ باہر میں آپ کو دکھا چکا ہوں، ایک کے باہر میں گلی میں انتظامات ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اگر رش زیادہ ہوا، ان شاء اللہ ہوتا ہی ہے۔ تو پہلا یعنی کہ حال ہمارا یہ ہے جہاں سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے صفیں بڑھنے کی شروعات ہوتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں، اگر کسی نے پہلی، دوسری، تیسری یا ان 5 صفوں میں اگر انہوں نے اپنی جگہ بنانی ہے نا، تو جتنے بجے عید کی نماز ہے ان کو تقریباً اس سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ مسجد میں آنا پڑے گا، ورنہ آپ لوگوں کو باہری جگہ ملے گی اس سے پہلے جو ہے وہ جگہ ملنا بہت مشکل ہے، پھر بعد میں نہ کہیں کہ بھائی ہماری جگہ جو ہے ہمیں ملی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ باہر والا برآمدہ ہے،
جو کہ عید کی نماز کی جو ہے وہ جگہ کے لیے یہ بیچ والی صف جو ہے وہ اٹھا دی جائے گی، کیونکہ ادھر جو ہے وہ راہداری ہوگی، وہ اس لیے کیونکہ جو اوپر والی جگہ ہے وہ بھی مردوں کے لیے، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے، وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ والی صفحے جو ہیں وہ ساری ہوں گی، لیکن جو بیچ والی صفحہ وہ نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو ہے دو پھٹیاں رکھی جائیں گی، وہ جو میں نے آپ کو شاید اعتکاف والے میں پیچھے دکھائی تھی کہ اس میں وہ پھٹیاں موجود تھی، تو وہاں پر جو ہے یہاں پر یہ دو پھٹیاں رکھی جائیں گی، اور وہاں پر جس طرح عید الفطر کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آتے ہوئے وہ کھجور کھا کر آئے، 1 3 5 7 جتنی اس کا دل کرتا ہے وہ کھا کر آئے، یا تو خشک کھجور مل جائے وہ کھا لے، یا تر کھجور ہے تو وہ کھا لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ تر کھجور کھا کے آئے کرتے تھے۔ خیر یہ دو ہمارے جو حال، ایک بڑا حال ہے، ایک یہ باہر برآمدے والا حال ہے، اس کے بعد جو ہے پیچھے والا حال ہے جہاں پر معتکفین جو ہیں وہ تشریف فرما ہے، تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ساتھ ہی۔ یہ دیکھیے ایک یہ والا حال جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، یہاں پر بھی جو ہے وہ انتظامات کیے جائیں گے سارے۔ 3 حال جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، ایک اس کے بعد جو ہے باہر والی کیا کہتے ہیں اس کو گلی ہے، یہ بھی ماشاءاللہ مردوں کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اوپر والا جو حال ہے جو مثال کے طور پہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، جس طرح میں نے کہا کہ باہر والی جو جگہ ہے وہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن جب عید والے دن جو ہے وہی جگہ، وہ سامنے والا آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے والا دروازہ یہ یعنی کہ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ والا جو ہے یہ دروازہ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عید الفطر کے موقع پر وہ میں آپ کو باہر سے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کون سا دروازہ ہے۔ ایک دروازہ جو ہے وہ والا ہے، وہ جو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو میں، جو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا والا جو ہے وہ یہ والا ہے جو عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عموماً طور پر، لیکن عید والا دن جو ہے یہ مردوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے مردوں کے لیے اگلی جو جگہیں ہیں، جی تو اب ہم اوپر آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے ایک یہ والا حال ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹوٹلی مردوں کے لیے، یہ جگہ بھی مردوں کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے یہ والی جگہ بھی مردوں کے لیے، اور جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ نیچے والا حال ادھر سے ماشاءاللہ نیچے نظر آتا ہے، تو یہ والی جگہ جو ہے یہ بھی مردوں کے لیے ہوگی، جو عموماً طور پر عورتوں کے لیے ہوتی ہیں جمعے کی نماز میں یا تکمیل القرآن کی نماز میں، تکمیل القرآن کے دن۔ اور اس کے بعد جو ہے جو یہ والی جگہ، یہ بھی جو بھی اندر والا حال میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ بھی جو ہے وہ مردوں کے لیے ہوگا، صرف اندر والا حال اس دروازے سے پیچھے جو یہ والا حال ہے، یہ اس دروازے سے پیچھے جو ہے یہ مردوں کا حال ہوگا۔ اور میں آگے کیوں نہیں گیا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ میں اس سے آگے کیوں نہیں گیا۔ تو خیر یہ والا حال جو ہے یہ بھی مردوں کا ہے، یہ والا بھی مردوں کا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اوپر جا کے جو ہماری چھت ہے، جس طرح میں نے دیکھیں تو ابھی ہم جامع خورشید کی چھت پہ آ چکے ہیں۔ نیچے مردوں کی جتنی جگہ آپ کو دکھائی ہے وہ بھی ساری مردوں کے لیے، اور اس کے بعد یہ ساری چھت بھی مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے باقاعدہ سارے ٹینٹ کا انتظامات کیے جائیں گے، تو جتنی ساری جگہیں ادھر سے لے کے وہ لاسٹ تک جتنی جگہ ہے سب کو جو ہے وہ ٹینٹ سے کور کر دیا جائے گا۔ تو یہ والی جگہ بھی ہے، وہ والی جگہ بھی ہے، بھی ساری مردوں کی ہے،
यहाँ पर बाकायदा सफ़े बिछाई जाएंगी, आपको नीचे पत्थर पर नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई भाई चाहता है कि उस साथ जय नमाज़ लेके आना चाहते हैं तो ला सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि सिर्फ सफ़े बिछी होंगी, दरियाँ तो नहीं होंगी। ये जगह मर्दों के लिए और ये भी जगह मर्दों के लिए, यहाँ पे भी मेरे ख़्याल से 3 को सफ़े आ जाती हैं। तो बाकी जो है आप ये माशाल्लाह दे सकते हैं। बाकी इंतज़ामात इधर आपको ऊपर मस्जिद का सॉरी छत जो है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये सारी जो है जितनी मैंने अभी तक आपको दिखाई है सारी मर्दों की जगह, जहाँ पे मर्द जो हैं मर्द हज़रात जो है वो ईद की नमाज़ पढ़े। आगे जो है वो औरतों की जगह कौन कौन सी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि औरतें जो हैं वो कहाँ कहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगी और उनकी जगह कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो है औरतों की जो जगह है वो ये है, ठीक है। औरतों की ये सबसे पहली जगह है, ये जगह है, और ये जगह ये औरतों के लिए। और जो मर्द हज़रात की, जैसा मैंने बताया कि साथ वाला हाल जो है ये वाला वो मर्द हज़रात के लिए, तो ये इसके आगे जो है वो तंबू लगा देंगे, इस दरवाज़े के आगे भी और उस दरवाज़े के आगे भी तंबू लगा देंगे। तो इसलिए इसकी टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो है वो पर्दे का ख्याल नहीं रखा जाएगा। अच्छा, तो जिस तरह मैंने आपको बाहर से दिखाया था कि औरतों का ये वाला दरवाज़ा जो है वो बाकायदा ईद के लिए जो है ख़ास तौर पर सिर्फ खोला जाता है, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के लिए। तो ये वाला दरवाज़ा खोला जाएगा, ये छोटे वाला, जब एंटर हो रही होंगी औरतें, यानी कि मस्जिद में दाखिल हो रही होंगी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये दरवाज़ा जो है वो खोला जाएगा। बाकी जो ये बड़े वाला गेट है बाद में खोला जाएगा जब बाहर की तरफ निकला जाएंगे, क्योंकि तब सारे इकट्ठे निकलते हैं एकदम, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इधर जो है वो एक बहुत ही मेन चीज़ जो है वो आपको बताने वाली है तमाम ख़वातीन को कि सबसे पहले जो है वो ख़वातीन जो आती हैं वो आके अपनी ये इधर वाली सफ़े पूरी कर लेती हैं, ठीक है, अंदर वाली सफ़े पूरी हो गई। तो लेकिन बाद में जो है वो ख़वातीन क्या करती हैं, जान उधर से चटाई वगैरह खींच लेती हैं, कोई वो इधर राहदारी में बिछा लेती हैं, ठीक है, या तो यहाँ पे बिछा लेती हैं। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ठीक है। एक तो रास्ता रुक जाता है, नंबर 2 अक्सर बहनों की जो हैं वो जूतियाँ गायब हो जाती हैं, वो कौन लेके जाता है ये तो अल्लाह जब बेहतर जानता है, अल्लाह ताला खुद ही उनसे हिसाब लेंगे। तो लेकिन जो है अक्सर बहनों की जो है वो जूतियाँ उठाई जाती हैं, क्योंकि जूतियाँ जिन्होंने जहाँ पे उतारी होती हैं वहाँ पे उनकी मौजूद नहीं होती, क्योंकि बहनों ने जो है यहाँ पे सफ़े बिछा ली होती हैं, अपने जानमाल बिछा ली होते हैं या कोई चादर बिछा ली होती है, इसकी वजह से काफ़ी मुश्किल पेश आती है। आगे जो है वो औरतों के लिए ये वाला हॉल भी मौजूद है, ये जगह यानी कि औरतों के लिए। उसके बाद ये दरवाज़ा खुला ही होगा, वो खोलने की ज़रूरत नहीं हो, तो मैंने अभी खोला। तो ये इंशाल्लाह ताला एक ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए, और यही रास्ता होगा औरतों के लिए ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो नीचे जो है जितनी मैंने जगह आपको दिखाई है वो सारी, उसके बाद जो है वो ख़वातीन के लिए बाहर जो सारा बरामदा है वो, और उसके बाद जो है अंदर मस्जिद के अंदर जो है वो बरामदा था, और ये मस्जिद के अंदर जो है एक ये जगह औरतों के लिए, और उसके बाद जो है एक ये वाला हॉल जो है वो औरतों के लिए। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि मैं आपको ये वाला हॉल बाद में दिखाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि ये वाला हॉल जो है वो औरतों के लिए, वो इसलिए क्योंकि आगे जो है वो पर्दा कर दिया जाएगा। इस जगह पे जो है ये दरवाज़ा बंद करके सारे यहाँ पर जो है वो एक कनात लगा दी जाएगी, ताकि उस तरफ मर्द हैं और इस तरफ औरतें हैं, तो बीच में पर्दा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो इधर जो है वो औरतों का सारा इंतज़ाम है, इस वाले हाल में भी और नीचे बरामदे वाले हाल में भी। तो ये सारे इंतज़ाम जो हैं वो इंशाल्लाह ताला ईद से पहले मुकम्मल हो जाएंगे, क्योंकि फिर ईद वाले दिन जो है वो सारे काम काज नहीं किए जाते, इससे पहले 1-2 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम मुकम्मल हो जाते हैं। तो खैर ये सारा मैंने आपको दिखा दिया कि मर्दों और औरतों की जगह कौन कौन सी है। और उसके बाद लास्ट में जो है वो ईद की नमाज़ के मुतालिक भी मैं बता दूँ कि ईद की नमाज़ जो है वो कितने बजे होगी, और आपने जो है अगर ईद की नमाज़ के लिए जल्दी आना तो आपको कितनी जल्दी आना ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला ईद की नमाज़ जो है वो जामा मस्जिद खुर्शीद में 6 बजे इंशाल्लाह ताला पढ़ाई जाएगी, मुकम्मल 6 बजे एक्यूरेट टाइम जो है 6:01 नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। ये तो जो यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं ईद की उनको तो पता ही है इस बारे में
کہ اگر عید کی نماز کا ٹائم 6 بجے ہے تو پورا 6 بجے ہوگا، اگر 6:15 ہے تو پورا 6:15 بجے ہوگا، اس میں کوئی 1 منٹ کی اوپر نیچے جو ہے وہ نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ جن بہنوں نے اور جن بھائیوں نے نماز عید کی یہاں پہ پڑھنی ہے تو تقریباً اگر ان کو اندر جگہ چاہیے، اندر سے مراد یہ ہے کہ ان کو کھلی ڈلی جگہ چاہیے بعد میں جو ہے وہ مشکلات سے اور پریشانی سے بچنے کے لیے اور بعد میں ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ جگہ ملتی ہے نہیں ملتی ہے کیا بنتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو تقریباً جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے 6 بجے نماز ہے تو 6:30 5:30 بجے جو ہے وہ آپ مسجد میں آ جائیں تاکہ آپ کے لیے جو ہے وہ بعد میں پریشانی نہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میں نے بتا بھی دیا، حالانکہ بتاتا کوئی نہیں ہے کہ مسجد جو ہے وہ کب بڑھنی شروع ہوتی ہے۔ مسجد جو ہے وہ تقریباً ہماری جو ہے وہ 5:45 بجے کے بعد، مثال کے طور پہ 6 بجے نماز ہے تو 5:45 بجے کے بعد جو ہے وہ مسجد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ مثال کے طور پہ آپ نے کسی رشتہ دار کی بھی جگہ رکھی ہے تو وہ بھی آپ کی بھر جائے گی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہاں پہ میرا فلاں بیٹھا ہے، یہاں پہ میں نے فلاں کی جگہ رکھی ہے، وہ سارے رشتہ ناطے پہ ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ آ کے جب مسجد بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر جن بھائیوں اور جن بہنوں نے جلدی آنا ہے اور جلدی وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں اچھی جگہ مل جائے اور آرام سکون والی جگہ مل جائے تو ان کو تقریباً اگر کم سے کم بھی لگایا جائے 25 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ میں نے کہا تھا 25 منٹ پہلے وہ مسجد میں آ جائے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھائی ہیں ان کو ادھر سامنے آگے والے ہال میں جگہ مل جائے گی، ٹھیک ہے، اور جو بہنیں ہیں ان کو اندر والے ہال میں جگہ مل جائے گی۔ اور ہاں ایک اور میں بات بتانا بھول گیا کہ سب سے پہلے جو ہے بہنیں جو ہیں وہ کوشش کریں کہ یہ والا حال جو ہے پر کریں یا پھر یہ والا حال پر کریں، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ آدھی ادھر ہوں اور یہ 2 صفحے خالی ہوں پھر آدھی ادھر نماز پڑھنی ہے، ایسے نہیں ہے، دونوں میں سے ایک حال فل کر لیں، یا پہلے یہ والا حال فل کر لیں یا پہلے یہ والا حال فل کر لیں، تو باقی ان شاء اللہ تعالیٰ جب عید آئے گی اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے دیکھنے کی، ایمان اور صحت کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں عید کی نماز پڑھنے میں اور عید کے انتظامات اور خوشی کا موقع ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ خیر میں آپ کو سارے انتظامات دکھا چکا ہوں مسجد کے اور باہر کے بھی، اور جو ہمارے جتنے جہاں پہ انتظامات ہیں وہ سارے دکھا چکا ہوں، نیچے اوپر چھت پہ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے روزے ہیں اور ہماری عبادات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے اجازت دے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ عید والے دن جو ہے عید سے پہلے جو ہے یعنی کہ فجر کے فوراً بعد، فجر کی نماز جو ہے وہ ابھی 4:50 پہ ہو رہی ہے، ابھی دیکھ سکتے ہیں فجر کی نماز جو ہے وہ 4:50 پہ ہو رہی ہے، تھوڑا اور قریب لے جاتے، 4:50 پہ فجر کی نماز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً ہو سکتا ہے کہ شاید 5 منٹ اور پیچھے آ جائے عید تک آنے پہ، تو پھر اس کا خیال رکھنا ہے کہ 4:45 پہ کوئی آ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ یا تو تیار ہو کے رہے گا، اس نے جگہ لینی ہے، نہیں تو اگر تیار ہونے جانا ہے تو بس جلدی سے جلدی تیار ہو کے جلدی مسجد میں آ جائے۔ خیر ٹھیک ہے، ادھر سے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، کافی لمبا ہو گیا تو لیکن انتظامات جو ہیں وہ آپ کو دکھانے تھے اور سارا کچھ جو ہے۔ مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عید والے دن جو ہے فجر کی نماز کے بعد جب ہمارے جو تھوڑے بہت باقی انتظامات ہیں جس طرح مائک چیک وغیرہ ITC، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لائیو دکھائیں گے انشاءاللہ سارے انتظامات دوبارہ۔ تو مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔